السلام علیکم گائز، آج ہم پڑھیں گے آگے کا اپنا لیسن۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائیں اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر: آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کے اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے ایک کام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تفسیر: ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کے پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلاً بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کو پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 32 قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ تفسیر: بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ: اللہ نے کہا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔
تفسیر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہر اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو کہ بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی، تاکہ شرک کا کوئی سایہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں اس کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھے۔ لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس پر بھی اس حکم کی تعلیم لازم تھی، لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ قرآن کریم سورہ اعراف۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو بجاتے خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور بڑائی بڑھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ تفسیر، یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ اس کے جاننے کی ضرورت ہے کہ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں ہے کہ انگور کا درخت تھا، مگر روایت میں ایسی نہیں ہے جس پر پورا بھروسہ کیا جائے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ، پھر وہ یہ ہے کہ شیطان ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ تفسیر، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کے اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کے برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کی قومی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمان سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنوی فائدہ اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔